بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الكرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 79. فاضل تونی کے کلام پر مصنف کا تبصرہ حصہ دال. جناب فاضل تونی نے جلد مطروح کے بارے میں نظریہ پیش کیا، مشہور کے قول کو رد کر دیا. اس کلام پر صاحب کتاب نے کئی اعتراضات کیا ہے، ان میں سے آج آخری حصہ بیان کریں گے. فاضل تونی کی تمثیل پر صاحب کتاب جناب شیخ کا اعتراض. اس گفتگو کے آخری حصے میں فرماتے ہیں فاضل تونی نے جو مثال دی ہے اور اس مثال میں استصحاب جاری ہونے سے انکار کیا ہے، یہاں تک بات ٹھیک ہے، کیونکہ گر میں زید کے ضمن میں موجود ضاحک کے استصحاب کے ذریعے سے گر میں امر کا موجود ہونا ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر استصحاب کے ارکان پورے نہیں ہے. لیکن اس مثال کو عدم تزکیہ کے استصحاب پر قیاس کرنا درست نہیں ہے. ان دونوں مثال میں مستصحب ایک جیسے نہیں ہے، بلکہ پہلی مثال میں مستصحب امر وجودی ہے اور امور وجودیہ آپس میں بالکل الگ ہوتے ہیں. لیکن عدم تزکیہ والی مثال میں مستصحب امر عدمی ہے اور تمام امور عدمیہ ایک جیسے ہوتے ہیں، اگرچہ امر عدمی کے ساتھ موجود امور وجودیہ مختلف ہو سکتے ہیں. لہذا جلد مطروح کی نجاست ثابت کرنے کے لیے عدم تزکیہ کا استصحاب کرنا درست ہے، کیونکہ حیوان پیدا ہونے سے پہلے بھی عدم تزکیہ تھا. یہی عدم تزکیہ حیوان کی زندگی میں بھی جاری ہے. اس کے مرنے کے بعد تزکیہ ہونے یا نہ ہونے میں شک ہو جانے کی صورت میں عدم تزکیہ کا استصحاب کر کے جلد مطروح کی نجاست ثابت کر سکتے ہیں. تو صاحب کتاب جناب شیخ نے فرمایا کہ فاضل تونی نے زید اور عمر اور ضاحک کی مثال دی ہے، اس میں استصحاب جاری نہ ہونے کی بات کی ہے. یہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ امور وجودیہ میں سے ہے اور امور وجودیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر امر وجودی دوسرے سے مختلف ہے، مستقل ہے. لیکن امر عدمی میں کوئی فرق نہیں ہے، خصوصاً عدم ازلی تمام امور عدمی ایک جیسے ہوتے ہیں. تو عدم تزکیہ امر عدمی ہے، تو امر عدمی ممکن ہے اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں چلتی ہے اس کے ہمراہ ہے وہ مختلف ہو، لیکن خود عدم میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بس ان دونوں مثال کو ایک جیسے قرار دینا درست نہیں ہے. البتہ دو موارد ایسے ہیں جہاں پر امور عدمی کا استصحاب کرنا درست نہیں ہے. یہاں تک صاحب کتاب نے کہا امور عدمیہ کا استصحاب کرنا درست ہے، لیکن دو موارد ہے جس میں امر عدمی کا استصحاب کرنا غلط ہے. پہلا مورد یہ ہے کہ امر عدمی کا استصحاب کرنے کا مقصد امر عدمی کے مقارن یعنی ہمراہ امر وجودی کو ثابت کرتے ہوئے اس پر حکم لگانا ہے. امر عدمی کا استصحاب کرتے ہیں تاکہ اس کے مقارن امر وجودی کو ثابت کرے، پھر اس پر حکم لگانا چاہتے ہیں.
یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، کیونکہ یہ اصل مثبت ہے، جیسا کہ ہمارے محل بحث والی مثال میں عدم تزکیہ کو استصحاب کرنے کے ذریعے سے موت حتف عند ثابت کرتے ہیں، تو موت حتف عند امر وجودی ہے، تو عدم تزکیہ کے ذریعے سے موت حتف عند ثابت کرتے ہیں، پھر اس پر حکم نجاست لاگو کرتے ہیں، یہ اصل مثبت شمار ہوتی ہے، بس یہ غلط ہے۔ دوسرا مورد یہ ہے کہ امر عدمی کا استصحاب کرنے کا مقصد ایک اور موضوع کو امر عدمی کے عنوان کے ساتھ متصف کر کے اس موضوع پر حکم لاگو کرنا ہے، یعنی امر عدمی استصحاب کرتے ہیں، اس کے بعد امر عدمی کا عنوان ایک امر وجودی کے ساتھ تطبیق دینا چاہتے ہیں، اس پر فٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ غلط ہے۔ یہ صورتحال مستحب امر وجودی ہونے اور عدمی ہونے والی دونوں صورتوں میں پائی جاتی ہے۔ امر عدمی کی مثال یہ ہے کہ کوئی عورت پہلے سے خون دیکھ رہی تھی اور وہ استحاضت تھا، اب جو خون دیکھ رہی ہے اس کے بارے میں شک ہے۔ اس صورتحال میں عورت یوں استصحاب کرنا چاہتی ہے کہ میں پہلے حائضہ نہیں تھی، اب بھی حائضہ نہیں ہوں، لہذا یہ خون حیض نہیں ہے، تو یہ استصحاب ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے کلی عدم حیضیت کا استصحاب کیا ہے، عدم حیضیت مفہوم عدمی ہے، کلی ہے، استصحاب کیا، پھر اس عنوان کلی کو موجودہ خون پر تطبیق دیا ہے، اس کے عدم استحاضہ ہونے کا حکم لگایا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ امر وجودی کی مثال پانی کی کریت میں شک والی مثال ہے۔ اب مصنف نے کتاب میں امر وجودی استصحاب کر کے ایک اور امر وجودی میں وصف عنوانی کے ساتھ متصف کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی مثال کر والی مثال بھی ہے۔ تو فرض کریں گھر کے حوض میں کر کا پانی تھا، اس میں سے کچھ حصہ نکال دیا، نکالنے کے بعد شک ہوتا ہے کہ کیا یہ پانی کر ہے یا نہیں، تو یہاں استصحاب کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ کریت کو یعنی بقائے کریت استصحاب کرتے ہیں، تو کریت مفہوم کلی ہے، بقائے کریت استصحاب کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ موجودہ پانی کر ہے اور اس پر حکم کر لاگو کرتے ہیں، تو یہ اصل مثبت شمار ہوتی ہے اور استصحاب کرنا درست نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ھذا الماء کان قرآن، یوں کہتے ہیں کہ یہ پانی جو موجودہ پانی ہے سامنے ہے، یہ پہلے کر تھا اب بھی کر ہے، تو اس طرح استصحاب کرنا درست ہے۔ ثم انما ذکرہ الفاظل التونی صحیح، جناب شیخ فرماتے ہیں جو فاضل تونی نے ذکر کیا ہے وہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، یہ صحیح ان کے لیے خبر ہے، اور من فاضل تونی نے جو پہلے مثال دی ہے اس کی وضاحت ہے۔ من عدم جواز اثبات امر باستصحاب الزاہق المحقق فی ضمن زیدین، زید کے ضمن میں تحقق ہونے والے زاہق کے استصحاب کے ذریعے سے امر کے اس بات کو جائز قرار نہ دینے والی بات اپنی جگہ پر درست ہے، کیونکہ گھر میں زید پہلے موجود ہونا یقینی تھا اور اس کے ضمن میں زاہق موجود ہے۔ زاہق مفہوم کلی ہے، زید کی ضمن موجود ہے، بعد میں زید گھر سے نکلا، اس کے بعد امر کا گھر میں داخل ہونا مشکوک ہے، تو آپ زاہق کے سابقہ حالت کو استصحاب کرتے ہوئے امر کا گھر میں ثابت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اصل مثبت ہے اور کلی قسم ثالث کا استصحاب ہے اور یہ غلط ہے۔ وقد عرفت ان عدم جواز استصحاب نفس الکلی لا یخلو عن وجہین، اور بے شک آپ نے جان لیا خود کلی کا استصحاب جائز نہ ہونا وجہ سے خالی نہیں ہے، یعنی کلی قسم ثالث میں خود کلی کو استصحاب کرنا جائز نہ ہونا بہتر ہے، لا یخلو من وجہین، بہتری سے خالی نہیں ہے،
وَإِلَّمْ يَثْبُتْ بِهِ خُصُوصِيَّةٌ اگرچہ اس کے ذریعے سے کوئی خصوصیت ثابت نہ ہوتا ہو. خصوصیت ثابت نہ ہونے سے مراد یعنی اس کلی کے استصحاب کے ذریعے سے کسی فرد کو ثابت کرنا مقصود نہ ہو، پھر بھی خود کلی کا استصحاب کرنا قسم ثالث میں غلط ہے، ممنوع ہے. وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ فِيهِ التَّفْصِيلُ اگرچہ کلی قسم ثالث کے استصحاب کے سلسلے میں درست بات وہی ہے جو ہم نے تفصیل دی ہے. صاحب کتاب نے قسم ثالث کلی قسم ثالث کے استصحاب کے بارے میں تفصیل دی تھی. اس کی دو صورتوں میں سے ایک صورت میں ٹھیک ہے، دوسری صورت میں درست نہیں ہے. کما عرفت جیسا کہ یہ بات پہلے آپ نے جان لیا ہے. الا مگر ان کون عدم المذبوحیہ من قبیل الزاہق محل نظرین. اللہ کے بعد صاحب کتاب نے فاضل تونی پر اشکال کیا ہے. اللہ مگر فاضل تونی کے بعد ٹھیک نہیں ہے کہ ان کون عدم المذبوحیہ عدم تزکیہ الزاہق کے قبیلوں میں سے ہونا محل نظرین محل اشکال ہے. فاضل تونی نے زید کے ضمن میں زاہق کا استصحاب کر کے امر ثابت کرنے والی مثال کو عدم تزکیہ والی مثال سے تشبیہ دی ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے. من حیث فرق یہ ہے کہ من حیث ان العدم الازلی مستمر مع الحیات الحیوان. کیونکہ عدم مذبوحیت اور عدم تزکیہ میں صورتحال یہ ہے کہ عدم مذبوحیت عدم ازلی ہے، مستمر مع الحیات الحیوان، اور یہ عدم ازلی حیوان کے زندہ ہونے سے پہلے موجود ہے اور زندہ ہونے کے ساتھ بھی موجود ہے. جب حیوان وجود میں ہی نہیں آیا تھا اس وقت سے وہ عدم تزکیہ موجود ہے، عدم تزکیہ عدم ازلی ہے، اور جب حیوان زندہ ہے تو اس وقت بھی عدم مذبوحیت ہے. وموت حذف العنف، اور عدم مذبوحیت عدم تزکیہ حیوان کے موت حذف عنف کے ساتھ بھی موجود ہے. تو فلا مانع من استصحابہ، پس عدم مذبوحیت کا استصحاب کرنا کوئی معنی نہیں ہے. وترتیب احکامہ علیہ عند الشک، جب عدم مذبوحیت کے بارے میں شک ہو جائے کہ کیا حیوان ذبح شرعی ہوا یا نہیں ہوا، اس صورت میں بھی عدم مذبوحیت کو استصحاب کر کے اس پر احکام مترتب کرنا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں رکھتا. وَإِن قُطِعَ بِتَبَادُلِ الْوُجُودَاتِ الْمُقَارِنَةِ لَهُ، اگرچہ اس بات پر یقین ہے کہ وہ موجودات بدل گئے ہیں، المقارنۃ لہو جو عدم کے مقارن ہے، عدم تزکیہ کے ساتھ کبھی حیات حیوان ہے کبھی موت حذف عنف ہے. اس طرح مختلف موجودات اس عدم کے ساتھ تبدیل ہوتے جاتے ہیں، لیکن خود عدم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. بل لو قلنا بعدم جریان الاستصحاب فی القسمین الاولین من الکلی، بلکہ اگر ہم کلی کے پہلے دو قسم میں استصحاب جاری نہ ہونے کا قائل ہو جائے، کلی قسم اول کلی قسم ثانی میں صاحب کتاب نے پہلے بحث کیا ہے اور کہا ہے کہ کلی میں استصحاب ہو سکتا ہے، قسم اول میں کلی اور فرد دونوں میں استصحاب ہو سکتا ہے، اور کلی قسم ثانی میں کلی میں استصحاب ہو سکتا ہے، فرد میں استصحاب نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ ہم کلی قسم اول اور قسم ثانی میں استصحاب جاری ہونے کو نہ مانے، فرض کرتے ہیں نہیں مانتے ہیں، پھر بھی کان الاستصحاب فی الامر العدمی المقارن للوجودات خالیا عن الاشکال. تو امر عدمی جو کہ موجودات کے مقارن ہے اس میں استصحاب کرنا اشکال سے خالی ہے، یعنی یہاں امر عدمی میں استصحاب کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے. اگرچہ امر وجودی کے کلی قسم اول اور قسم ثانی میں آپ اشکال کر سکتے ہیں، لیکن امر عدمی کے استصحاب کرنے میں کوئی بھی اشکال نہیں ہے. اذا لم يرد به اثبات الموجود المتأخر المقارن له، امر عدمی کا استصحاب کرنا اشکال سے خالی ہے بشرط ان کی اذا لم يرد به اثبات الموجود المتأخر المقارن له،
جب امر عدمی کے ساتھ اور اس کے متأخر موجود کو امر عدمی کے استصحاب کے ذریعے سے ثابت کرنا مراد نہ ہو تو تب صحیح ہے۔ یہ ایک مورد ہے امر عدمی کے استصحاب درست نہ ہونے کا، جب امر عدمی کے استصحاب کے ذریعے سے امر موجود متأخر کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو غلط ہے۔ نظیر اثبات الموت حذف العن بعدم التزکیہ، جیسا کہ موت حذف عن کو ثابت کرنا چاہتے ہیں عدم تزکیہ کے استصحاب کے ذریعے سے۔ پہلے عدم تزکیہ کا استصحاب کیا، اس کے بعد اس حیوان کا طبیعی موت مرنا ثابت کیا، پھر اس کے اوپر نجاست کا حکم لگایا، تو یہ اصل مثبت شمار ہوتی ہے اور استصحاب کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ او ارتباط الموجود المقارن له به، او ارتباط اس باتوں پر عطف ہے، اذا لم يرد ارتباط الموجود المقارن له به، جب عدم کے مقارن کو خود عدم کے ساتھ مرتبط کرنا مراد نہ ہو، امر عدمی کا استصحاب کر کے امر عدمی کا عنوان امر وجودی کے ساتھ متصف کرنا چاہتے ہیں تو استصحاب کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ ارتباط موجود مقارن بالعدم مراد نہ ہو تو امر عدمی کا استصحاب کرنا صحیح ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، کما اذا فرض الدلیل، جب دلیل فرض کیا جائے، دلیل موجود ہونا فرض کرے، علی ان کل ما تقذفه المرأة من الدم اذا لم يكن حیضا فهو استحاضة، بے شک ہر وہ خون جو عورت اپنے رحم سے نکالتی ہے، اذا لم يكن حیضا، جب وہ حیض نہ ہو تو فهو استحاضة، وہ استحاضہ ہے۔ فإن استصحاب عدم الحیض فی زمان خروج دم المشکوک، مشکوک خون نکلنے کے زمانے میں اس خون کا عدم حیض ہونے کا استصحاب کرنا لا یوجب انطباق هذا السلب على ذلك الدم وصدقه علیہ، تو دم مشکوک کے عدم حیض کا استصحاب کرنا اس سلب کا یعنی عدم حیض کا اس دم پر تطبیق ہونے کا سبب نہیں بنتا، وصدقه علیہ، اور عدم حیض اس دم پر لاگو ہونا، اس پر صدق آنا لازم نہیں آتا ہے۔ حتی یصدق لیس بحیض، یہاں تک کہ اس خون پر لیس بحیض صدق آئے، علی ھذا الدم، اس خون پر، فیحکم علیہ بالاستحاضہ، پھر اس کے اوپر استحاضہ کا حکم لگایا جائے۔ تو یہ اصل مثبت ہے، پہلے عدم حیض مفہوم کلی کا استصحاب کیا، اس کے بعد عدم حیض کو ھذا الدم پر لاگو کیا، پھر ھذا الدم لیس بحیض ثابت ہونے کے بعد فھذا استحاضۃ کہا، یہ خون استحاضہ ہے۔ اس فرق بین الدم المقارن لعدم الحیض، کیونکہ فرق ہے اس خون کے درمیان جو عدم حیض کے ساتھ ہے، وبین الدم المنفی عنہ الحیضیہ، اور وہ خون جو جس سے حیضیت کو نفی کیا گیا ہے، تو ان دونوں میں فرق ہے۔ ایک خون ہے جو عدم حیض کے ہمراہ ہے، عدم حیض کے ساتھ ہے، مقارن ہے، یہ الگ بات ہے۔ دوسرا خون وہ ہے جس سے خود اس خون سے حیضیت منتفی ہے، تو ھذا الدم لیس بحیض، شروع ہی سے خود خون کے عدم حیضیت کا استصحاب کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ پہلے عدم حیضیت کا عنوان استصحاب کیا، اس کے بعد اس عنوان عدمی کو ھذا الدم پر لاگو کیا، یعنی اس خون پر اس عدم کا عنوان متصف کرنے کے بعد استحاضہ ہونے کا حکم لگایا، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ وَسَيَجِيءُ نَظِيرُ هَذَا الْاسْتِصْحَابِ الْوُجُودِي وَالْعَدَمِي، عن قریب اس طرح امر وجودی اور عدمی کے استصحاب کرنے کی مثال آئے گی فی الفرق بین الماء المقارن لوجود الکر و بین الماء المتصف بالکریہ، کہ اس پانی کے جو کہ کر کے ساتھ متصف ہے
اور وہ پانی جو مقارن کور ہے، ان دونوں میں فرق، ان دونوں کے درمیان فرق کے سلسلے میں یہ بات آئے گی۔ والمعیار عدم الخلط، اور معیار اور قانون و ضابطہ یہ ہے کہ عدم الخلط بین المتصف بوصف عنوانی وبین قیام ذلك الوصف محلین۔ تو معیار یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں خلط نہیں کرنا چاہے، مخلوط نہیں کرنا چاہے کہ وہ چیز جو کہ کسی وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہے، وبین قیام ذلك الوصف محلین، اور وہ وصف ایک محل سے مربوط ہے یا محل میں قائم ہے۔ تو محل میں وصف قائم ہونا اور اس وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہونے کے درمیان مخلوط نہ کرنا معیار ہے، یعنی دونوں صورتحال الگ ہے۔ اگر وصف عنوانی کے ساتھ متصف کر کے اسی فرد کا استصحاب کرے تو ٹھیک ہے، اما اگر آپ پہلے کلی کا استصحاب کرتے ہیں اس کے بعد اس وصف عدمی کو یا وصف وجودی کو اس کلی کے ساتھ مقارن قرار دے کر پھر اس کے لیے حکم ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ فإن استصحاب وجود المتصف او عدمه، بے شک متصف کا وجود استصحاب کرے یا اس کا عدم استصحاب کرے تو لا یثبت کون المحل موردا لذلك الوصف العنوانی، تو اس متصف کا استصحاب کرنا وہ محل وصف عنوانی کا مورد ہونا ثابت نہیں کرتا۔ ہم آخر میں صاحب کتاب نے کہا ہم اس بات کو سمجھ لو، تو ہم میں علماء نے دو نکات کی طرف اشارہ کیا۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اصل مثبت حجت نہ ہونے کے بعد اس صورت میں درست ہے اگر ہم استصحاب کی حجت روایات سے ثابت کر رہے ہیں۔ اگر استصحاب کی حجت اخبار اور روایات سے ثابت ہو تو اصل مثبت حجت نہیں ہے، لیکن اگر استصحاب امارہ ہونے کی وجہ سے، دلیل ظنی ہونے کی وجہ سے حجت ہو تو اصل مثبت حجت ہے۔ یہ ایک نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اصل مثبت میں بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اصل مثبت میں جو واسطہ ہے وہ واسطہ خفیہ ہوتا ہے، واسطہ ہے لیکن واضح نہیں ہے، مخفی ہے۔ تو اگر واسطہ خفیہ ہو تو اصل مثبت حجت ہے، لیکن اگر واسطہ جلیہ ہو، جو واسطہ ہے وہ واضح و روشن ہو، نظر آ رہا ہو، تو اس صورت میں اصل مثبت حجت نہیں ہے۔ تو ہمارے محل بحث میں اصل مثبت تو لازم آتا ہے، لیکن اصل مثبت کے جو واسطہ ہے وہ خفیہ ہے، اس لیے اصل مثبت حجت ہونا چاہیے۔ یہ فہم میں شاید مصنف یہ فرمانا چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔